اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر ہم کو بسایا، اور ہم انسانوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسایا ہے۔ پر دنیا کی تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل بنایا ہے، بہت یونیک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا میں دوسرے جانداروں کو نہیں دی گئی ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو طبیعت کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، ملنے جلنے والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں سوشلائز ہونا لکھ دیا ہے۔ وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، وہ اکیلے پن سے گھبراتا ہے، اس کو کمفرٹیبل محسوس کرنے کے لیے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی جو اس کے ارد گرد رہیں۔ تنہا نہیں رہ سکتا ہے وہ، جس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ انسان بالطبیعت مدنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو گروہوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے آغاز سے ہی ساتھ میں رہتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ تنہا نہیں رہتا، وہ تنہائی سے گھبراتا ہے، وہ اکیلے پن سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ انسان یہ انس سے بنا ہے، اور انس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ۔ تو انس سے اس لیے بنا ہے کیونکہ انسان جب تک اپنے گرد دوسرے انسانوں کو نہ دیکھے وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا، وہ مانوس ہوتا ہے۔ انس، مانوس لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو دیکھ کر کے مانوس ہوتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وہ جو ہے وہ تنہائی سے دور بھاگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔ اس لیے انسان رشتے بناتا ہے۔ ہم رشتے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے، تنہا نہیں جی سکتے ہیں، ہم دوسروں پر ڈیپینڈ رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد دوسرے انسان موجود ہوں۔ اسی لیے تو قید کی تنہائی یعنی انسان کے لیے سزا ہوتی ہے نا؟ کسی انسان کو اگر سزا دینی ہوتی ہے تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تنہا کر دیا جاتا ہے۔ تنہائی ایک طرح کی سزا ہے انسان کے لیے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہے، اور اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم رشتے بناتے ہیں۔ اور کچھ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین جن کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا ہے، جو خونی رشتے ہوتے ہیں ہمارے۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہماری شادی کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا اسی طرح سے زندگی میں رشتہ ہوتا ہے دوستی کا رشتہ۔ دوستی اس طرح کے عام معنوں میں تو رشتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا خون جڑا ہو یا کوئی تعلق شادی کا جڑا ہو، لیکن دوستی کا رشتہ بھی زندگی کا بہت اہم ترین رشتہ ہے۔ دوست ہماری ضرورت ہوتے ہیں، دوستی ہماری نفس اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ بھائی کہا جاتا ہے نا، بعض حکماء نے لکھا ہے کہ بھائی تمہارا بازو ہوتا ہے تو دوست تمہارا دل ہوتا ہے۔ یعنی بھائی تمہاری طاقت ہوتا ہے تو دوست تمہارا دل ہوتا ہے۔ انسان دوست اس لیے بناتا ہے کیونکہ دوست اس کی تنہائی کو دور کرتا ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتہ دار ہوں پھر بھی اس کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دوستوں پر جتنا اعتماد کرتے ہیں اپنے سگے رشتہ داروں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ جتنی ہم کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوست ہماری جس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، ہمارے سگے رشتہ دار وہ ضرورت پوری نہیں کرتے۔ دوستی ہمیشہ سے، جب سے انسان ہے دنیا کے اندر، دوستی کا رشتہ رہا ہے۔ ہر انسان کی دوست ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے اچھے دوست ہوتے ہیں، برے لوگوں کے برے دوست ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں دوستی کی بہت قدر اور قیمت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایک دوست زندگی میں ہمارے جتنے کام آتا ہے، ہمارے رشتہ دار اپنے اتنے کام نہیں آتے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا سب سے زیادہ تعاون کرنے والے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے، ہر مشکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے والے، اپنی خوشی اپنا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بانٹنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر سے اصل رشتہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا رشتہ؟ اصلی رشتہ تو اللہ کے نبی کا حضرت ابوبکر سے دوستی کا ہی تھا۔ بعد میں اور رشتے پیدا ہوئے اس دوستی کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے وہ، لیکن یہ تو بعد کے وقت میں بنے نا۔ اللہ کے نبی سے اصل تعلق جو اللہ کے حضرت ابوبکر کا تھا وہ کس کا تھا؟ دوستی کا تعلق تھا۔ اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ ایک جگہ فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ تو بعض مرتبہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا سگا، اس سے بڑھ کر کے آپ کا دوست ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستی ہر آدمی کا دوست ہوتا ہے۔ دنیا میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو دوست کسی کو نہیں بناتے، جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ ایسا آدمی جو کسی کو دوست نہیں بناتا اور تنہا رہنا پسند کرتا ہے، وہ عام مزاج اور عام فطرت والا انسان نہیں ہے۔ عام انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ ارد گرد آپ اپنے جتنے لوگوں کو دیکھیں گے ان کے دوست ہوتے ہیں۔ انسان دوستی، اور دوستی کا بہت گہرا امپیکٹ بھی ہماری اپنی شخصیت پر ہوتا ہے، ہماری اپنے دین پر ہوتا ہے، ہمارے عقائد پر ہوتا ہے، ہمارے نظریات پر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پر ہوتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، اس پر بہت گہرا اثر ہم دوستی کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دوستی کا امپیکٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ کی تربیت کے برخلاف دوستی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یعنی عمر کے ایک مرحلے تک تو اصل انسان کی طبیعت پر اور اس کے مزاج پر، اس کی دینداری پر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان تھوڑا سا جوانی کی حدوں کو پہنچتا ہے، 10 سال 12 سال کا ہو گیا، اب یہ 10 12 13 سال کے بعد اس کے ماں باپ کی تربیت سے زیادہ اثر اس کے دوستوں کے حلقے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے کیسز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ماں باپ کی تربیت گھر کی بہت اچھی تھی، اور جب تک بچہ ماں باپ کی تربیت میں رہا بہت بااخلاق، دیندار، نیکوکار تھا، لیکن جیسے ہی ماں باپ کی تربیت کا اثر کم ہوا، دوستوں کا حلقہ بڑا، انسان گھر سے باہر زیادہ وقت بتانے لگا دوستوں کے حلقے میں، تو ماں باپ کی تربیت کا اثر ختم ہو گیا اور برے دوستوں نے اس کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیا۔ اس کے برعکس بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے گھرانوں کے بچے جو جن کی دین پر تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ جب ایک دیندار دوستوں کے حلقے سے جڑ گئے تو الحمدللہ گھر میں اکیلے دیندار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ بے نمازی گھر کے تھے، نمازی ہو گئے، پورا گھر بے نمازی ہے لیکن دوستوں کے حلقے کے رنگ سے نمازی ہو گئے، داڑھی رکھ لی، دین کی طرف آ گئے۔ تو دوستی کا ہمارے دین پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے مزاج پر، ہماری نفسیات پر، ہماری سوچ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ کیونکہ ہمارا دین ایک کامل دین ہے، تو اس نے جیسے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، دوستی کے شعبے میں بھی ہماری کمپلیٹ رہنمائی کی ہے کہ دوست کیسے ہوتے ہیں، دوستی کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اچھے دوستوں کی کیا اہمیت ہے، برے دوست بنانے کے کیا نقصانات ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ ہم اس موضوع کو دیکھیں گے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ زندگی میں دوستی کی اور اچھے دوستوں کی کیا اہمیت ہے۔ پہلا پارٹ یہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے پارٹ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اچھا دوست کہتے کس کو ہیں اور برا دوست کون ہوتا ہے، اچھے دوست کی کیا صفات ہوتی ہیں، برے دوست کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے دوستی کے حقوق کیا ہیں۔ یعنی اب جب کسی کو آپ اپنا دوست بناتے ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں اس کے تئیں اور اس کی کچھ ذمہ داریاں آپ کے تئیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک اچھے دوست میں ایک دوست کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ویسے دوستوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں انشاءاللہ تعالی ہم موضوع کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی نعمت تم پر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہاں بھائی سے مراد دوست بن گئے ہے نا۔ دوست کے لیے عربی میں جو بہت سارے الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ اخن، بھائی۔ ہمارے انگلش والے بولتے ہیں نا برو، ہاں دوستوں کو بولتے ہیں نا برو، بردر۔
تو بردر ایک تو ہوتا ہے جس کی ہم سے خونی اور نسلی تعلق ہوتا ہے، اور ایک بردر ہم کس کو بولتے ہیں؟ اپنے بھائی کو، بردر ان اسلام. ہاں، تو اخن کا لفظ بھی جو ہے نا دوست کے لیے آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ کی رحمت سے کیا ہوئے؟ ایک دوسرے کے دوست بن گئے. تو دوستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور صرف دوست ایک نعمت نہیں ہے بلکہ اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہے، اور برا دوست بہت بڑی زحمت ہے نا. اچھا دوست یعنی کیونکہ دوستی محض ایک ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہے. اصل میں اصلی دوستی جو ہوتی ہے یہ ہمارے زمانے والی دوستی نہیں ہے کہ آپ کو دوستوں کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ آپ سنڈے کی شام کو، سنیچر کی شام کو انجوائے کر سکیں، کہیں گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، کھانا کھا سکیں. دوستی اس سے بڑی چیز ہے نا. ہمارے زمانے میں دوستی کا مطلب ہو گیا کہ کسی کے ساتھ چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کچھ ساتھی آپ کو چاہیے. یہ دوستی اصل میں دوستی نہیں ہوتی ہے نا. اصلی دوستی کون سی ہوتی ہے؟ دل کی دوستی، دل کی قربت. ایسا دوست جو ہے نا اس کا ایک آپ کے دل میں خاص مقام ہوتا ہے. انسان کے دل میں نا محبت کے بہت سارے خانے ہیں، اور ہر خانے کی اپنی جگہ ہے. ماں باپ کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی محبت ہے نا. ایسے ہی دوستوں کے لیے انسان اپنے دل میں ایک خانہ رکھتا ہے. اور کوئی محبت کسی دوسری محبت کا بدل نہیں ہوتی ہے نا. جیسے اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو پانی کی جگہ آپ کتنی بھی بڑی نعمت کھا لیں لیکن وہ پانی کی جگہ نہیں لے سکتی نا. پیاس ختم کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے. ایسے آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، سب ساری محبتیں آپ کو موجود ہوں، لیکن اگر اللہ نے آپ کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے تو جو دوست کی جگہ ہے وہ رشتہ دار نہیں لے سکتے. دوست کی ضرورت بہرحال آپ کو زندگی میں رہتی. ہاں، یہ ہوتا ہے کبھی آپ کا کوئی رشتہ دار ہی آپ کا دوست بن جاتا ہے. بعض مرتبہ آپ کی بیوی آپ کی دوست بن جاتی ہے، تو جو دوستی کی ضرورت تھی وہ بیوی سے پوری ہو جاتی ہے. کبھی آپ کے سگے بھائی آپ کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست بن جاتے ہیں، لیکن دوست کی بہرحال زندگی میں ایک ضرورت ہوتی ہے جو دوست ہی پورا کر سکتا ہے. جیسے پیاس کی ضرورت پانی ہی ختم کر سکتی ہے، ویسے دوست کی ضرورت صرف دوست ہی پورا کر سکتا ہے. تو یہ دوست ایسا نہیں ہے کہ یہ دوستی جو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو فاضل وقت بچ رہا ہے اس فاضل وقت میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت چاہیے اس لیے آپ دوست بناتے. نہیں، دوست آپ کے دین و دنیا پہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. بلکہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوست جو ہے وہ آپ کے جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں اور آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض لوگ قیامت کے دن جہنم میں اپنے دوستوں کی وجہ سے جائیں گے. آپ سوچیے کہ دوستی کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور کتنا امپیکٹ ایک آدمی کے دین پر دوست کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. جیسا اس کے دوست کا دین ہوتا ہے ویسا ہی اس کا بھی دین ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. یعنی ہمارے دین پر ہمارے دوست کا اثر ہوتا ہے. تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں وہ میرے دین پر کیسا اثر انداز ہونے والا ہے. اس کو دیکھ کر کے دوستی کا انتخاب، دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، کہ سوائے مومن کے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ. دوست بنانا ہے تو صرف ایمان والے کو بناؤ، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ اور ایمان ہے. اور اگر وہ مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بنائے گا تو ممکن ہے کہ اس کا دوست اس کے ایمان کو کفر میں بدل دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے ان صحابہ کے ساتھ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. نبی سے کہا گیا ان صحابہ کو اپنا دوست بناؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی صحبت اور مجلس اختیار کرو جو اللہ کی عبادتیں کرنے والے. یریدون وجہہ، جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، اصحاب ہیں، احباب ہیں، یہ سب غریب طبقے کے نچلے کچلے دبے ہوئے لوگ ہیں، تو تم ان کے ساتھ مت رہو، تب ہم تم کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تب تمہاری بات سنیں گے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو اپنی دوستی انہی صحابہ کے ساتھ رکھنی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح شام اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوست کن کو بنانا ہے، کیونکہ یہ دوست ہماری آخرت کا سرمایہ ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ظالم جو جہنم میں جا رہا ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا دانت سے. آپ نے دیکھو نا کبھی آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو افسوس کے مارے انگلی چبا لیتا ہے، اپنی دانتوں کے نیچے انگلی ڈال لیتا ہے.
قیامت کے دن جہنمی کو اتنا افسوس ہوگا، اتنی حسرت ہوگی، اپنی غلطی پر اتنا غمزدہ ہوگا کہ اپنے دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا اپنے دانت سے، اور وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اپنے دوست کی وجہ سے، کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی تھی، ہدایت آئی تھی، یہ دوست تھا جس نے مجھ کو اس ہدایت کے راستے سے روک دیا، مجھے ہدایت قبول نہیں کرنے دیا، اور آج اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ دوست کی وجہ سے ایک آدمی جہنم۔ بھائی سب سے بڑی مثال تو ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آخری وقت ہے ابو طالب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بول دیں، وحاج لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے یہاں حجت قائم کر سکوں گا آپ کے حق میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا، ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ بول دیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ ابو جہل اور اس کے ایک ساتھی جو ابو طالب کے دوستوں میں سے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کا دین چھوڑ کر کے مرو گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ دوست ہے، یہ دوست ہے، یہ موت کے وقت جب ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں ابو طالب کو بہکا رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں، اور اسی غیرت کے چکر میں ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو جنت کا دروازہ سامنے تھا لیکن داخل نہیں ہو سکے، اور آڑ بننے والے کون تھے؟ ابو طالب کے اپنے دوست۔ اعشا، پتہ نہیں آپ نے کبھی نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، عربوں کا بہت بڑا شاعر تھا اعشا، اشعر الشعراء اس کو کہتے تھے، سارے شاعروں میں سب سے بڑا، اور عربوں کے یہاں پر شاعروں کی بہت عزت ہوتی تھی، ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے۔ عرب اپنے شاعروں کی ایسی عزت کرتے تھے جیسے قوم اپنے نبیوں کی عزت کرتی ہے، کیونکہ ٹرائبل کلچر میں شاعر جو ہے وہ اپنے قبیلے کی زبان ہوتا تھا۔ تو عائشہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے تو عائشہ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، اور اس مقصد سے وہ مدینہ کی طرف نکلا، تو راستے میں اس کو کچھ دوست اس کے مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو جہل بھی اس میں تھا، تو کہا کہ میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے، محمد کے دین پر ایمان لانے۔ اب یہ ڈر گئے، کیونکہ شاعروں کا بہت گہرا اثر طبیعتوں پر ہوتا تھا اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے باقاعدہ، تو کہا کہ اگر یہ عائشہ نے اسلام قبول کر لیا تب تو بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے اسلام کی طرف چلی جائے گی، تو انہوں نے عائشہ کو روکنا چاہا، کہا اسلام قبول کر لو گے تو تم پر زنا حرام ہو جائے گا۔ شاعروں کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں عام طور پہ شاعری میں یہی سارے زنا اور شراب یہی سارے موضوعات ہوتے تھے، تو کہا زنا نہیں کر سکو گے، پھر زنا حرام ہو جائے گا۔ عائشہ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے زنا کی کوئی ضرورت نہیں، میں توبہ کر لوں گا اسلام قبول کر کے۔ پھر کہا اسلام قبول کر لو گے تو شراب بھی پابندی لگ جائے گی، شراب نہیں پی سکو گے۔ اب عائشہ کو ٹینشن ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں تو مطلب شاعری اور شراب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز تھی۔ تو عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے گھر چلے جاتا ہوں، 1 سال تک کہ میں شراب پیوں گا، جب شراب 1 سال پی کر کے من بھر جائے گا پھر میں آ کر کے اسلام قبول کروں گا، توبہ کر کے پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا، پھر 1 سال اس کو زندگی نصیب نہیں ہوئی، اسی سال اس کی موت ہو گئی۔ اسلام کے دروازے پہ آ کر کے واپس لوٹ گیا، اور اس کو لوٹانے والے کون تھے؟ اس کے اپنے دوست۔ تو انسان جو ہے نا، وہ اس کے دوست اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستی جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو خلیل ہیں، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، متقی دشمن نہیں بنیں گے۔ اس لیے امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، سوائے ان دوستیوں کے جن کی بنیاد اسلام تھی، جن کی بنیاد تقویٰ تھی، دینداری تھا، علم تھا۔ یعنی کسی آپ کا دوست اس لیے آپ اس کے دوست اس لیے ہے، وہ آپ کا دوست اس لیے ہے کیونکہ وہ دیندار ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہے، عبادتوں میں آپ کا تعاون کرتا ہے، اس کے علم سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے علم سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر فرینڈشپ کا ریفرنس اللہ ہے،
اگر دوستی کا ریفرنس اللہ ہے، ایک دوسرے کی دوستی کی بنیاد اور وجہ دینداری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوستی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی، یہ دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. اتنی لانگ لاسٹنگ دوستی ہوتی ہے یہ کہ وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے بہت لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اپنے بعض دوستوں کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، تو وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جہنم میں چلے جانے والے دوستوں کے حق میں سفارش کریں گے. کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ دوست جن کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، کانوا یصلون معنا، وہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جہنم میں جا کر کے جس کو تم پہچانتے ان کو نکال لو. تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، وہ اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال لائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ قیامت کے دن اگر آپ کا دوست سچا ہے، دیندار ہے، متقی ہے، تو یہ متقی دوست اس کے تقوی والی زندگی صرف دنیا میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے دن آپ کا وہ دوست آپ کی سفارش کر کے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے. ذرا اپنے فرینڈ سرکل پہ نگاہ ڈالیے، آپ کو لگتا ہے آپ کے دوست ایسے ہیں جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے؟ اگر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو صرف دنیا ہی میں نہیں، جس کے بارے بھائی آخرت کا انجام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا میں کوشش کریں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے کہ اگر کہیں جہنم میں آپ کی گاڑی جا کر کے پھنس گئی تو جنت تک لے کر کے آئیں آپ کو. امام حسن بصری اس لیے فرماتے ہیں استکثروا من الاصدقاء المؤمنین، مومنوں کو اپنا دوست بناؤ اور کثرت سے بناؤ، زیادہ مومنوں کو اپنا دوست بناؤ. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کل قیامت کے دن دوسرے مومن کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کو جہنم سے نکالے گا. تو جب یہ سفارش کر کے اپنے مومن بھائی کو جہنم سے نکال رہا ہوگا اور کافر اس کو دیکھے گا تو کہے گا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کافر کہے گا ہائے ہماری تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہے میرا. ہاں، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے نہ گہرا دوست، یعنی اس کا مطلب ایمان والے ایمان والوں کی سفارش کریں گے. کافر کے دوست کافر تھے تو اس کی کیا حق میں سفارش ہوگی؟ ویسے بھی کافر کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی. اچھا، اس پر امام زمخشری نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو صیغہ استعمال کیا نا مشرک نے، فما لنا من شافعین، کوئی ہماری سفارش کرنے والوں میں سے سفارش کرنے والے ہمارے نہیں ہیں، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی گہرا دوست ہے. شافعین جمع کا صیغہ ہے اور صدیقین حمیم کیا ہے؟ صدیقین حمیم واحد ہے، واحد جمع سمجھتے ہیں نا، سنگولر اور پلورل. تو پلورل استعمال کیا شفاعت کرنے والوں کے لیے، اور دوست کے لیے کیا استعمال کیا؟ صدیقین حمیم، گہرا دوست اس کے لیے واحد استعمال کیا. امام زمخشری فرماتے ہیں اس لیے کہ سفارش کرنے والے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں لیکن گہرا دوست بہت کم ہوتے ہیں. اچھے غمخوار مونس وفادار دوست دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ دوست، ایسے لوگوں کو دوست بنائیے جو آپ کو جنت میں لے جا سکیں. حضرت ابو زرعہ رازی بہت بڑے محدث ہیں، حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا گیا جس حدیث کو ابو زرعہ نہ جانتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اتنے بڑے محدث ہیں. ان کی وفات کا وقت قریب تھا اور ان کے دوست، دیکھیے فرق کیا ہوتا ہے اچھے دوست میں برے دوست میں. ابو زرعہ رازی کی وفات کا وقت قریب تھا اور ان کے دوست جو ہیں وہ قریب میں تھے. اب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو موت کا وقت قریب لگتا ہے، ان کے پیٹ میں بیماری تھی، تو یہ کہا کہ ان کو سفارش مطلب وہ ذکر یاد دلایا جائے لا الہ الا اللہ. پر کیسے یاد دلایا جائے لا الہ الا اللہ؟ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ اچھا کیا کوئی حدیث آپ کو موت کے آخری وقت تلقین کے بارے میں پتہ ہے؟ تلقین کے بارے میں کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے؟ تو ابو زرعہ رازی حالانکہ وہ بستر مرگ پہ تھے، ہاں، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے پہلے سند پڑھی پوری حدیث کی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وفات پا گئے. پوری حدیث نہیں سنا سکے، مطلب اتنا جملہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وفات پا گئے. آگے کے الفاظ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، تو وہ نہیں بول پائے، صرف اتنا ہی بولا.
ایسے دوستوں کو دوست بنانا چاہیے. ایک طرف ابو جہل کی مثال آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف یہ حضرت ابو زرع رازی کی جو دوست ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے. آپ کے دوست ایسے ہیں. دوست اچھا دوست آپ کی آخرت کیا بھائی دیکھیے کیسا ہے نا, جن کی منزل جدا جدا ہو ان کے راستے ایک نہیں ہو سکتے, ہے نا. خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے میں ان کے لیے بول رہا ہوں. دو لوگ جن کی منزل الگ الگ ہو ان کے راستے ایک نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں چلنے وہاں جانے اس کی منزل جہنم ہے, آپ کی منزل جنت ہے اور راستہ دونوں کا ایک. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کی منزل جنت ہے تو آپ کے ہم سفر جنتی لوگ ہونا چاہیے. آپ جہنمیوں کے ساتھ چل رہے ہیں, کفار کو دوست بنا کر کے رکھا ہے, بدعتیوں کو دوست بنا کر کے رکھا ہے, فاسق فاجر لوگوں کو دوست بنا کر کے رکھا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, دوست آپ کا سرکل جو ہوتا ہے دوستوں کا نا, وہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیسا انسان ہے. کوا باز کے ساتھ اڑتا ہے کبھی, یا باز کووں کے ساتھ اڑتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ چیل اور باز کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ کووں کے ساتھ اڑتی ہیں؟ جو بعض عربی کا ایک مقولہ ہے نا, الطیور علی اشکالھا تقع, چڑیا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اڑتی ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے, باز باز کے ساتھ رہتا ہے, کوے کووں کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے آپ کیسے انسان ہیں یہ دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے دوستوں کا سرکل کیسا ہے. جیسا آپ ویسے ہی ایوریج آدمی ہے, جیسے 5 لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں. اپنے گرد کے 5 لوگوں کو غور کریے کہ آپ کے ارد گرد 5 لوگ کیسے ہیں. جیسے وہ 5 لوگ ہیں نا, انہی 5 لوگوں کے ایوریج آپ ہیں. اگر وہ دیندار ہے, بااخلاق ہے, نمازی ہے, علم و تعلم سے دلچسپی رکھنے والے, تو آپ بھی ویسے ہیں. بعض علماء نے اس لیے کہا ہے نا کہ کوئی چیز دنیا کی کسی چیز پر اتنی دلالت نہیں کرتی, حتیٰ کہ دھواں بھی آگ پر اتنی دلالت نہیں کرتا جتنا کسی آدمی کا فرینڈ سرکل اس کے اپنے دین اور اخلاق پہ دلالت کرتا ہے. مطلب دنیا کی کوئی چیز کسی چیز پر ویسی دلالت نہیں کرتی, حتیٰ کہ دھواں بھی آگ پر ویسی دلالت نہیں کرتا. آپ نے کہیں دھواں دیکھا, دھواں کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ کہ وہاں آگ لگی ہے نا. ایسے ہی ایک انسان کا فرینڈ سرکل بتاتا ہے کہ ایک آدمی کیسا ہے. اس لیے عربی کا ایک شعر ہے کہ ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ, آدمی کے بارے میں مت سوال کرو کہ کیسا ہے, اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کرو کہ کیسا ہے. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ, آدمی کے بارے میں مت پوچھو وہ کیسا ہے, اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ کیسا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسے بہت بااخلاق, دیندار, متقی, نمازی چرسیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, چرسیوں کے ساتھ رہتے ہیں, دینداروں کے ساتھ رہتے ہیں, طلبہ کے ساتھ رہتے ہیں, علم کا شوق رکھنے والے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ کا فرینڈ سرکل یہ طے کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے. تو یہ دوستی جو ہے نا وہ زندگی پہ بہت گہرے اثرات ڈالتی. اس لیے دوستی کا اصل الاصول یہ ہے کہ بھئی کسی سے دوستی کرو صرف اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے اپنا دوست بناؤ کسی کو. اللہ کے لیے مطلب ایک انسان سے آپ کو محبت ہے, دوستی کا تعلق ہے, کیونکہ وہ ایمان والا ہے. سب سے بنیادی چیز اللہ کے لیے دوستی کا سب سے بنیادی موقف کیا کہ ایک بندہ, اس سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے صحیح عقیدے کی وجہ سے, وہ عبادتوں پہ بہت مواظبت کرنے والا ہے اس کی وجہ سے, وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے علم سے دین کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, وہ اچھے اخلاق والا ہے. اگر آپ کی دوستی کا ریفرنس پوائنٹ اللہ ہے, یہ دنیا کا بہت بڑا نیک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ, سارے اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے. اگر آپ کا دوست اسی لیے آپ کا محبوب ہے کیونکہ وہ بھی دیندار ہے, آپ بھی دیندار ہیں, وہ تقوی والا ہے, وہ علم والا ہے, وہ آپ کو اللہ یاد دلاتا ہے, واللہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ تو ایک سبق ہے جو امت بھول گئی ہے, اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. موالات اور معادات کا سبق, ولا اور برا کا سبق, کہ محبت کی بنیاد اصلاً ایمان, تقوی, دینداری, علم, یہ چیزیں ہونی چاہیے. دنیا کا فائدہ اور نقصان نہیں, آخرت کا فائدہ اور نقصان دیکھ کر کے دوست بنائے جاتے ہیں. فرمایا بہترین عمل کیا ہے, افضل عمل اللہ کے نزدیک, اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا, اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحابا اثنان فی اللہ
جب بھی دو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ، دو لوگ اگر اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں تو دونوں میں سے جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ آپ اللہ سے محبت کریں، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا، جس کی جب آپ کسی شخص سے الفت محبت اور تعلق رکھتے ہیں اور صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیندار ہے، اس کا آپ کا دینی مزاج ملتا ہے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، صرف اگر اللہ کے لیے ایسی محبت ہو جائے نا، آپ کو ایک حلاوت، ایک سویٹنس ایمان کا ملتا ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کا ایک مٹھاس ہے، اور یہ سب کسی کو نہیں ملتی ہے، یہ صرف کچھ لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فقد وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہو اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیا۔ پہلا کیا ہے؟ من احب للہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک آدمی اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہ کرے۔ دوسرا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا کہ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو ویسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کو مل گئی تو آپ کو ایمان کا ٹیسٹ مل گیا، ایمان کی حلاوت، اس کی سویٹنس مل گئی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے لیے جب آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے ایک بستی میں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم یہ بستی پہ کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیا تمہارا کوئی احسان ہے اس کے اوپر، یا اس کا تم پر کوئی احسان ہے، کوئی دنیاوی مفادات ہے جس کی وجہ سے ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تو صرف اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو بتاؤ کہ جیسے تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ایک سرکل ایسا بنائیے جس سرکل کے بیچ میں آپ کے فرینڈ سرکل کا جو مرکز ہو، سینٹر ہو، وہ اللہ کے لیے محبت ہو۔ ایسے دوستوں کو جمع کریے آپس میں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ مسجد ہے۔ بھائی مسجد میں جو نمازیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا، اس محبت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ دینداری، تقوی، عبادت گزاری، ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، یا للمتحابین فیہ، دونوں ہو سکتا ہے، کہ میری محبت واجب ہو گئی میرے لیے محبت کرنے والے، آپس میں دو لوگ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، للمتحابین فیہ، میرے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کے بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، والمتبادلین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اسی طرح نے فرمایا اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ یعنی کڑا جس کو پکڑ کر کے ہم گرنے سے بچتے ہیں نا، تو وہ کڑا جس کو ہم پکڑ لیں تو ایمان کی ڈگر اور ایمان کی ڈور ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گی، وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو فرینڈ سرکل ہو وہ فرینڈ سرکل کیوں ہو؟ اس کا ریفرنس اللہ ہو، اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ کحامل مسکین، اچھا دوست عطر بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے نا؟ عطر بیچنے والا اگر اس کو آپ دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی دکان پر، یا تو وہ آپ کو عطر ہدیہ کر دے گا، یا آپ اس سے عطر خرید لیں گے، اور اگر وہ ہدیہ نہ کرے، آپ خریدے نہ، پھر بھی کم سے کم کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو آپ تک کے پہنچے گی، ہے نا؟ تو اچھے اخلاق والے دیندار آدمی کو جب آپ دوست بناتے ہیں تو دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس کے اخلاق کے اثر سے آپ کا اخلاق بڑھ جاتا ہے، اس کی دینداری کے اثر سے آپ کی دینداری بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہے، آپ کی اندر آخرت کی فکر جگاتا ہے، آپ کا تقوی بوسٹ کرتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کم فائدہ یہ ہو، ہے نا؟ یہ فائدہ ہوگا۔ اگر
اس کی دینداری سے آپ کی دینداری میں اضافہ نہ بھی ہو، پھر بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو اللہ کی برکتیں ان کی دینداری کی وجہ سے ان پر نازل ہوتی ہے نا، اس میں آپ بھی اس کے شریک ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو آپ کی دینداری کو بوسٹ ملے گا، یا کم سے کم کیا ہوگا، اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں نازل ہو رہی ہے نا، آپ بھی ان رحمتوں میں حصے دار ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی وہ فائدے ملتے ہیں ان کی اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گلیوں میں راستوں میں چلتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ذکر کی مجلسوں کی تلاش کرنا. تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس مل جائے. جیسے یہ جو مجلس ہے بھی تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے نا، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی مجلس ان کو مل جاتی ہے، فرشتے سارے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر کے جمع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حلم الی حاجتکم، دیکھو وہ جو جس چیز کی تم کو تلاش تھی وہ مل گئی. تو پے در پے فرشتے جمع ہونے لگتے ہیں اور ان کے اوپر سایہ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی قطار آسمان تک پہنچ جاتی ہے. آسمان تک جب پہنچ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری عظمت و کبریائی کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل رعونی، یہ میرے بندے جو میری حمد و ثنا کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ. تو اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیں تب کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تب تو یہ تیری ذکر میں اور تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا ہے اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ تو کہا پھر تو یہ اور زیادہ تیری پناہ چاہیں گے جہنم سے. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں یہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ پوچھتا ہے اگر جنت دیکھ لیں تو فرمائے تب تو ان کی طلب اور بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَأَشْهِدُوا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے فَأَشْهِدُوا إِنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، تو تم گواہ بن جاؤ میں نے ان سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی، سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو ان میں سے نہیں ہے، یہ کوئی ذکر کی مجلس کا سوچ کر کے گھر سے نہیں نکلا تھا، یہ تو دیکھا بیٹھا تھا کہ سارے لوگ ذکر کے لیے بیٹھے تو آ کر کے بیٹھ گیا، یہ ان میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قوم لا یشقی بہ جلیسہم، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے. یہ آگے بیٹھا ہے، یہ ان جیسا نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے، ان صفات کا حامل نہیں ہے جن صفات کی یہ قوم، یہ مجلس، یہ افراد حامل ہے، لیکن کیونکہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت کر دو. تو نیک لوگوں کے ساتھ صحبت میں یا تو آپ کی نیکی میں اضافہ ہو جائے گا، کم سے کم کیا ہوگا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں آپ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری مثال اللہ نے کیا بتائی کہ برے دوست کی مثال نافخ الکیر، جو بھٹی سلگانے والا ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتی ہے. بھٹی سلگانے والا جو بھٹی سلگاتا ہے، اور پرانے زمانے میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں لوہار ہوا کرتے تھے، ہاں تو وہ بھٹی سلگا کر کے لوہا گرم کرتے تھے، پھر اس کو اپنے حساب سے شیپ دیتے تھے. ہاں مولانا نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ تو مطلب شہروں میں رہیں تو شاید وہ بھٹی کا آپ کو اندازہ نہ ہو. ہاں شہروں میں آپ نے دیکھا نا وہ دھار کرنے والے رہتے تھے پہلے، اب شاید گلیوں گلیوں میں چلتے ہیں، پہلے دکانیں ہوتی تھی دھار کرنے والوں کی. تو جو بھٹی سلگانے والا ہوتا تھا اس کے ساتھ آپ دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہوگا کہ بھائی اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری نکلے گی اور آپ کے اپنے کپڑوں کو جلا دے گی، یا پھر کچھ بھی نہ جلے آپ تو کم سے کم کیا ہوگا اس کے دھوئیں سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا. بھٹی سلگانے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے، نہیں بھی جلیں گے تو آپ کالے ہو جائیں گے اور اس کے دھوئیں سے آپ کے صحت کو نقصان پہنچے گا. بھئی آج کے زمانے میں اس کی آسان مثال سمجھ لیں سگریٹ پینے والا. ہاں سگریٹ پینے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کی صحبت میں رہ کر کے آپ سگریٹ پینا سیکھ جائیں گے. بیشتر لوگ جو سگریٹ پینا سیکھتے ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دوستوں سے، ہے نا. آپ کا رشتہ دار تو آپ کو سگریٹ پینا نہیں سکھائے گا. آپ کا بھائی کتنا بھی بڑا چین اسموکر ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ سگریٹ پیئیں، ہے نا. بھائی میں اور دوست میں یہ فرق ہوتا ہے. بھائی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو اپنے بھائی کو نہیں بگاڑتا ہے، اور دوست کیا ہوتا ہے وہ تو چاہتے کہ آپ بھی بگڑ جائیں. وہ جس گندگی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اس کو اتنا بنا سوار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ بھی اس گندگی کے راستے پہ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں. تو سگریٹ پینے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یا تو یہ ہوگا کہ آپ کو بھی سگریٹ پینا سکھا دے گا، یا پھر کیا ہوگا اگر سگریٹ پینا نہیں بھی سکھائے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا دھواں آپ کے پھیپڑے میں جا کر کے آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گا.
دونوں صورت میں نقصان ہے. جب میں نے ایک سروے پڑھا تھا کہ دنیا میں 60 لاکھ لوگ ہر سال سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں. ان 60 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ لوگ سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں. سیکنڈ ہینڈ اسموکرز کا مطلب وہ خود سگریٹ نہیں پیتے, ان کے گھر میں, ان کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں کوئی سگریٹ پیتا ہے, اس سگریٹ کے دھوئیں سے وہ مرتے ہیں, وہ خود نہیں پیتے, دوسروں کی پی ہوئی سگریٹ کے دھوئیں سے ان کی موت ہوتی ہے. تو برے دوست کی مثال سگریٹ پینے والے کی طرح ہوتی ہے. اس لیے بھائی اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. دوست بناتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ قیامت کے دن جو اس کا حشر ہو اس کے ساتھ میرا بھی حشر ہو, یہ جہاں جائے وہاں میں جاؤں. ہاں, آپ اپنے دوستوں کو, فرینڈ سرکل پر نظر ڈالیں اور آپ سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے پوچھا وما عددت لہا, تم کو بڑی جلدی ہے قیامت کی, کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ نماز روزی تو جمع نہیں کی ہے, ولیکن احب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ہاں, الا انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور فرمایا المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا تھا کسی چیز سے ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی کے اس جملے کی وجہ سے ہوئی کہ المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب کہتے ہیں کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکرین, اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمرا, اور عمر سے محبت کرتا ہوں. تو ارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم, مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں جنت میں ان کے ساتھ جاؤں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, گرچہ میں ان کی طرح عمل نہیں کر سکا, کہ میں عمل تو ان کی طرح نہیں کر سکا پر مجھے امید ہے کہ کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. تو انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا. اپنے دوستوں کے سرکل پر نگاہ دوڑا کر کے دیکھیے, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی قیامت کے دن آپ کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے اور ان کو جمع کیا جائے, وہ جنت میں جائے تو آپ جنت میں جائیں, وہ جہنم میں جائے تو آپ جہنم میں جائیں. ہاں اچھا, یہ تو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں. بعض سلف کے اقوال بھی میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک قول بہت سارے اسلاف سے ثابت ہے, وہ کہتے ہیں الوحدۃ خیر من جلیس السوء, کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء, اگر آدمی کے پاس دوستی کے لیے اچھے دوست میسر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آدمی تنہا رہے. تنہا رہ جانا اس کے لیے بہتر ہے, برے دوست اس کے لیے بہتر نہیں ہے. البتہ اگر دوست اچھے ہیں تو اچھے دوست برے دوستوں سے بہتر ہے. اچھے دوست تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے دوستوں سے بہتر ہے. تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو اچھے دوست بنائیے, اگر اچھے دوست نہیں ہیں, برے دوست ہیں, تو برے دوستوں کو چھوڑ دیجئے, چاہے آپ کو تنہا دنیا میں رہنا پڑے, اکیلا رہنا پڑا دنیا میں. اکیلے رہیے, تنہا رہیے, لیکن اچھے دوست اپنے بنائیے, برے دوستوں کی صحبت سے دور رہیے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللحفان, ان کی کتاب ہے, اس میں بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے مجالسۃ الصالحین تحولک من ستۃ الی ستۃ, کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا آپ کو 6 چیزوں سے 6 چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ صالح لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل سارے لوگوں کا ہے, اچھے لوگوں کا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 6 چیزوں سے آپ کو 6 چیزوں کی طرف لے جائیں گے. من الشک الی الیقین, آپ کو شک سے یقین کی طرف لے جاتے ہیں. شک مطلب جو ایمان میں کمزوری ہوتی ہے, ایمان میں ڈھلملا پن ہوتا ہے. اچھے خاص طور پہ صاحب علم لوگوں کو جب اپنا دوست بناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ایمان کی جو کوتاہی ہے اس کو کم کرتے ہیں, آپ کے شک کو یقین کی طرف لے کر کے جاتے ہیں, آپ کا ایمان بڑھاتے ہیں. من الریا الی الاخلاص, وہ ریا سے اخلاص کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. ریاکاری ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں, آپ کی عبادتوں میں, وہ آپ کو اخلاص کی طرف لے جاتے ہیں. من الغفلۃ الی الذکر, آپ کو غفلت سے ذکر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. یعنی آدمی اللہ تعالیٰ سے جب غافل ہو جاتا ہے تو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں. وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ,
اور دنیا کی رغبت سے آخرت کی رغبت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. دنیا سے دل سے دنیا کی محبت نکال کر کے آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور کبر سے تواضع کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، تکبر کو ختم کرتے ہیں، دل میں تواضع پیدا کرتے ہیں. وَمِن سُوءِ النِّيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، اور بدخواہی سے خیرخواہی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے. تو امام حضرت بعض صالحین نے اس لیے ایک بات کہی نا کہ تمہارے اچھے دوست وہ ہیں. یہ بات حافظ ابن رجب نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ تمہارے اچھے دوست وہ ہیں کہ جب تمہاری موت ہو جائے گی اور تمہارے گھر والے تمہاری وراثت کی تقسیم کے لیے جھگڑے کر رہے ہوں گے تو تمہارا اچھا دوست تمہارے غم میں کنارے پر ہو کر کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوگا. دعا صرف اولاد آپ کے لیے نہیں کرتی، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ حسن العہد من الایمان، عہد کی پابند رہنا، دوستی کا جو عہد ہے نا اس کا پابند رہنا ایمان میں سے. یہ کب کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ حضرت ایک عورت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب نوازا اور بہت اچھے سے اس کے ساتھ پیش آئے. تو جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ایک عام سی عورت سے آپ اتنے خیرخواہی کے ساتھ، اتنی بھلائی کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر پہ آیا کرتی تھی، یعنی خدیجہ کی سہیلیوں میں سے. تو اب خدیجہ چلی گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ اب ان کے ساتھ جو تعلق اور وفاداری کا عہد تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا ان حسن العہد من الایمان، کہ دوستی کا جو عہد ہوتا ہے اس کو نبھاتے رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو دوستی صرف زندگی تک نہیں رہتی، اچھا دوست اپنے دوست کے مر جانے کے بعد بھی اس کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. فرمایا کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جب تمہارے گھر والی وراثت کے لیے، تمہارے آدمی کے مرتے ہی اس کے گھر والی وراثت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پر اچھا دوست اس کو وراثت میں حصہ نہیں چاہیے. جب تمہارے گھر والے لڑ رہے ہوتے ہیں تو تمہارا دوست کنارے ہو کر کے تمہارے غم میں اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا یقال یاتی علی الناس زمان، کہا جاتا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اقل شیء فی ذلک الزمان، اس زمانے میں سب سے کمتر اور نایاب چیز کیا ہوگی؟ اخن مونس، ہمدرد دوست. ہمدرد دوست نہیں ملیں گے دنیا میں. اچھا دوست تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ انسان اونٹ کی طرح ہوتے ہیں. اونٹوں میں 100 اونٹ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو مشکل سے 100 اونٹوں میں سے آپ کو ملے گا جو سواری کے لائق اونٹ. سواری کے لائق اونٹ جلدی نہیں ملتے. ایسے ہی 100 انسانوں میں ایک انسان آپ کو مل جائے گا جو بہت اچھا ہو، دوست بنانے کے لائق ہو. یہ مشکل کام ہے. اخن مونس، غمخوار دوست، اور درہم من حلال، یا حلال کا ایک درہم، وعمل فی السنہ، اور سنت پر عمل. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ تینوں چیزیں نایاب ہو جائیں گی، کمیاب ہو جائیں گی، آسانی سے ملے گی نہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اچھی دوست کی مثال کتنی مطلب اچھے دوست کی صحبت کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ ایک کتا بھی جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. کون سا کتا ہے؟ ہاں کون سا کتا ہے بتاؤ؟ کس کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اصحاب کہف کا کتا ہے نا. وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. تو کتا بھی جب اچھے انسانوں کے ساتھ رہنے لگا، صالح لوگوں کے ساتھ، تو اس کا ذکر بھی کہاں گیا؟ قرآن مجید کے اندر آ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے دوست کے لیے دعا مانگنی چاہیے. بہت سارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، جیسے حضرت حریث بن قبیصہ، وہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ تعالیٰ مجھے نیک ساتھی عطا فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ میری یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ آ گئے اور ان سے میری ملاقات ہو گئی. تو میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں نے ابھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک اچھا ساتھی دے دے، اور دیکھیے اللہ کی عنایت کی آپ مجھے مل گئے، تو اب مجھے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے. تو انہوں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ، ایک اور مثال حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ علقمہ جو ہے جب وہ شام گئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک ساتھی عطا فرما دے. فجلس الی ابی الدرداء، تو حضرت ابو الدرداء ان کو مل گئے، اور انہوں نے بھی حضرت ابو الدرداء سے کہا کہ میں نے ابھی آپ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور آپ مجھے مل گئے ہیں، تو آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیں، اور ان سے کچھ سوالات کیے. تو یہ دعا ہے، اچھا دوست طلب کرنے کی دعا. اللہ کے نبی سے تو نہیں ثابت ہے لیکن تابعین سے ثابت ہے. کیا؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ساتھی میسر فرما دے. تو یہ تو
دوستی کی فضیلت تھی اور دوستی کی اہمیت کیا تھی، اس پر بات ہو گئی. اب یہ موضوع میرا آدھا ہوا، آدھا موضوع انشاءاللہ کبھی اور اس پر دیکھ لیں گے کہ اچھا دوست کیا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے اور کیسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. یہ جاننے کی اہمیت اس لیے ہے نا، کیونکہ پہلا تو ہم کسی کے دوست ہم بھی ہیں، تو ہم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں جو ایک اچھے دوست کی صفت ہوتی ہیں. ہاں، مثالی دوست جیسا ہوتا ہے ویسا دوست ہم بننے کی کوشش کریں، اور پھر ہم یہ صفتیں جن کے اندر دیکھیں ان کو اپنا دوست بنائیں. پھر دوستی کے حقوق بھی کچھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. فی الحال کیونکہ وقت میرا ختم ہو چکا ہے تو آج کا درس میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوستی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اچھے دوست زندگی میں بنانے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.